اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں روحانی طاقت کیا ہے؟ کیا آپ روحانی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، روحانی طاقت کیا ہوتی ہے؟ روحانی طاقت کس طرح بڑھانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ آپ اپنے روحانی طاقت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر پوری دیکھیں تاکہ آپ کی ویڈیو میں ہم صحیح طریقے سے بتا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الریان روحانی سینٹر کے ناظرین، الریان روحانی سینٹر میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں، آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ تمام کو روحانی سینٹر میں آپ تمام کو بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں روحانی طاقت کس طرح حاصل کرتے ہیں اور روحانی طاقت کس طرح بڑھاتے ہیں؟ اکثر عاملین یہ شکایت کرتے ہیں، میں نے بہت چلا کیا، 3 چلا کیا، لیکن مجھے کوئی کامیابی نظر نہیں آئی۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا جب آپ عمل کرتے ہیں آپ کی روحانی طاقت کیسی ہے؟ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک روحانی انسان الگ الگ ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کسی انسان کی روحانی طاقت کسی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی بہت جلدی مشاہدہ ہوتا ہے۔ کچھ میرے ایسے بھائی ہیں جن کو روحانی طاقت بالکل زیرو ہوتی ہے، جن کو سال عمل کرنے کے بعد بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایسے واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، بزرگ جن کے سنے ہوں گے آپ لوگ۔ کوئی ترنت اس کا جلد سے جلد اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم بہت سارے پڑھ کر پھونکتے ہیں، کوئی چیز ظاہر نہ ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے اندر روحانی طاقت بہت ہی کم ہے یا بالکل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ناظرین، جب تک آپ کی نورانیت نہیں آئیں گی، جب تک آپ کی کسی چیز کو تسخیر نہیں کر سکتے، یعنی کوئی عمل کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ملتی۔ اگر عملیات سے آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ کو کوئی اچھا عامل بننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ویڈیو کو روحانی قوت کو بیدار کریں۔ دوستو، روحانی قوت بیدار کرنے کا میرا بہت ہی مشرف اور معروف عمل ہے یہ۔ اس عمل کو میں خود ہی آزمایا ہوں، 100% درست پایا ہوں میں نے۔ اللہ پاک کی یقین کامل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو عمل ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کو کرنا یہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیم یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا، یا حیم یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ یہ اس کو کوئی گنتی نہیں کرنا ہے، آپ کو کتنے بار پڑھنا ہے۔ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے۔ اس کی اجازت ہر خاص کو عام کو ہے۔ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے اور نماز کی مکمل طور پر پابندی کرنا ہے۔ اگر آپ ایک عامل بننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے آپ کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ بغیر نماز کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ آپ خود بھی جانتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ اس عمل کو 9 چندی جمعرات کو کرتے ہیں سب سے زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ اس عمل کو کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ 9 چندی جمعرات مطلب یہ ہے کہ بدھ یعنی 9 چندی یعنی جو 4 کا جو جمعرات آتی ہے وہ جمعرات کہتی ہے۔ چاند نکلنے کے بعد ترنت 3 دن کے بعد جو رات آتی ہے اسی کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں، کوئی پرہیز جلالی جمالی کوئی چیز کا پرہیز نہیں ہے۔ آپ چاہے تو پرہیز کر سکتے، نہ ہی کوئی چیز میں حصار کی ضرورت ہے، نہ باقی کوئی اجازت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ نماز عشاء کی پڑھ لیں، آپ چاہے تو ان کو اسی جگہ پر مسجد میں جائے گھر پر اپنے عمل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے یکسوئی قلب کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں اس عمل کو کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیم آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف اس طرح پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اہدنا الصراط المستقیم پہ آگے ہے تو یعنی اہدنا الصراط المستقیم پہ
اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرنا ہے آپ کو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اسی کو تکرار کر دے، یہ بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں، اسی کو تکرار کرتے ہیں خوب اچھے سے، یعنی ادب سے بیٹھنا ہے، ادب سے بیٹھ کر جس طرح سے یوگا کے لیے بیٹھتے ہیں نا، جس طرح مٹھی بند کر لے، اب اس میں آنکھوں بند کر کر ایک یکسی قلب کے ساتھ ذہن کو صاف کر کر اب ہم جبل پڑے، ایسا تصور کر کے میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور دنیا کے کوئی خیالات میرے دل اور دماغ میں نہیں۔ آنکھیں بند کر لے، اب اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرے، تکرار کرے، کیسا کرنا ہے ریپیٹ کرتے رہے، گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم 20 سے 25 منٹ، کم سے کم آدھا گھنٹہ کیسا بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کرے، آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آنکھوں سے بند کر کر آپ کو تصور یہ کرنا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میرے اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھ کو میرے اندر روحانیت بیزار ہو رہی ہے، یہ آپ کو تصور کرنا ہے، اپنی امیجن کرنا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، آنکھ بند کرتے کہ آپ کو تصور کرنا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب تک آپ یکسی قلب کے ساتھ نہیں کریں گے، جب تک آپ کو عمل میں کامیابی ہرگز نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی، اسی لیے جب کوئی عمل پڑھے، ہر ایک عمل میں کوئی نہ کوئی موکل ہوتا ہے، اس عمل کے بھی موکل ہوتے ہیں۔ ایک اور بات ہے، یہ باطنی موکل ہے، کچھ ظاہری موکل ہوتے ہیں۔ آپ یقینی سلخط کے ساتھ جب عمل کو کریں، انشاءاللہ کریم عز و جل کچھ ہی دن میں آپ کے کندھے بھاری ہو جائیں گے، آپ کے جسم میں جھٹکا محسوس ہونا ہوگا، کبھی کبھی جسم میں سن محسوس ہو جائے گا۔ اس میں گھبرانے کی اور پریشانی کوئی بات نہیں، یہ آپ کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور بعض اوقات یہاں دیکھا گیا سامنے خوب پردہ ہے جہاں پہ اللہ کی آوازیں آتی ہے، اللہ لکھے ہوا ہے، یہ اپنا تجربہ سے بتا رہا ہوں دوستو۔ اسی ترکیب سے آپ نے کیا، انشاءاللہ کریم آپ کی یقیناً کامیابی ملیں گی اور آپ کی روحانیت بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ناظرین آپ ایک بات ذہن نشین کر لے، ایک بار کر لے پھر ایک ہی دن میں نظر آئے گا آپ کی روحانیت قوت کے پر ہے، آپ کی روحانی قوت اچھی ہوں گی، 11 دن میں آپ کو بھی حاضر چیز کامیابی ہوں گی، یا 21 دن میں بھی کامیابی ہوں گی، یا 40 دن میں ہوں گی، یا پھر آپ کو 3 چھلے بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ جو عمل کرے کم سے کم 3 چھلے کی نیت کرے، کم سے کم کرے، بہت ہی اچھی بات ہوں گی۔ یہ چیز یاد رکھے، اہدنا الصراط المستقیم پہ ورد لگائے، اس کے بعد جب عمل اختتام ہوئے سورہ مکمل کرے، یا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہوگا۔ لیکن آپ کا جو عمل ہے پورا عمل کم سے کم 30 سے 40 منٹ تک کم سے کم پڑھے آپ، انشاءاللہ کریم آپ یقین کامل سے کریں گے، آپ کا بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے روحانی چینل کو جو ہے ضرور شیئر کریں تاکہ ویڈیو لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو بھی روحانی بیدار ہو اور لوگوں کو بھی اس چیز سے فائدہ ہو سکے، ان دوستوں کو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ چلیے اب ہم کو اجازت دیجیے، پھر نئی ویڈیو ملیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔